السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، پچھلے پروگرام میں توحید کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے چند باتیں رکھی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت یعنی خالق، مالک، رازق اور متصرف الامور ہونے میں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی الوہیت یعنی عبادت، اطاعت اور حاکمیت میں، اور اسی طرح سے اسماء و صفات اور افعال میں وہ اللہ اکیلا ہے اور خاص ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر و مختار اور عالم الغیب ہے۔ وہ اللہ لازوال اور بے مثال ہے، الحی القیوم ہے۔ وہ اللہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ ہر قسم کی دعا اور عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ میرے بھائیوں، نظر و نیاز، استغاثہ، وسیلہ اور محبت و خوف، بھروسہ، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں توحید کی اقسام کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ عام طور پر علماء کرام نے قرآن کے بیان کے مطابق توحید کی 3 بنیادی اقسام بیان کرتے ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ بندہ اس بات کہ پختہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق پہنچانے والا ہے۔ وہ اللہ تدبیر کائنات کا تنہا مالک ہے۔ وہ اللہ پورے کائنات کو چلانے والا ہے۔ کائنات کو چلانے والا صرف وہ اللہ تنہا ہے۔ عزت و ذلت سے دوچار کرنے والا اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ وہ اللہ ہے۔ اللہ ہی موت و حیات کا مالک ہے۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارشیں نازل ہوتی ہے، کون نازل کرنے والا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ مصیبتوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ رزق پہنچانے والا کون ہے؟ رب کون ہے؟ رب العالمین، پوری کائنات کا رب ہے، پالنہار ہے۔ اور اسی توحید کو یعنی توحید ربوبیت کو کفار بھی مانتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھا جائے، ان سے سوال کیا جائے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، ان کو کس نے پیدا کیا، ان سے پوچھا جائے تو کیا جواب دیں گے؟ وہ یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے۔ وہ یہ جواب دیں گے، یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ آپ کہہ دیں، اے نبی، آپ کہیں ان سے کہ تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کون ہے وہ رزق دینے والا؟ یہ سماعت اور بینائی جو تم دیکھتے اور سنتے ہو، یہ قوتیں کس نے اختیار کی ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور وہ کون ہے اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے جو؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کیا کہیں گے؟ وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ ہے وہ ذات، وہ اللہ کی ذات ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر آپ ان سے کہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ ان سے کہیں
کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو جب اللہ ہی آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، وہ اللہ ہی سماعت اور بینائی کی قوت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، موت و حیات کا مالک بھی اللہ ہے، تو پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ پر ایمان لاؤ۔ میرے بھائیوں، توحید کی جو دوسری قسم ہے وہ توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود برحق ہے، عبادت صرف اللہ کی، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت و اطاعت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، چاہے وہ دعا ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج، زکوٰۃ، طواف، رکوع، سجدہ، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اور جو شخص ان عبادات کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف پھیر دے، وہ آدمی مشرک اور کافر ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے وہ کیا ہے؟ شرک کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں سورہ المومنون میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے، لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے، فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ اور بے شک کافر لوگ فلاح و کامیابی سے محروم ہیں۔ جو کافر ہے وہ کامیابی سے محروم ہے۔ میرے بھائیوں، نجات اہل توحید کے لیے ہے، آخرت میں نجات کن کے لیے ہے؟ تو اہل توحید کے لیے ہے۔ کامیابی کن کے لیے ہے؟ اہل توحید کے لیے ہے۔ جب موحد ہوتے ہیں، کفار نے اسی توحید الوہیت کا انکار کیا تھا۔ کفار توحید ربوبیت کو مانتے تھے لیکن توحید الوہیت کا انکار کیا۔ اللہ کو کفار رب مانتے تھے لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، یا اللہ کی عبادت کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوگا یہی کفار اسی توحید الوہیت کا انکار کیا تھا۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کفار اور انبیاء کرام کے درمیان جنگیں بھی ہوئی، اسی توحید الوہیت کی وجہ سے۔ جو جنگیں ہوئی اسی توحید الوہیت کی وجہ سے۔ اللہ کو وہ اپنا معبود برحق نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بات جان لیں میرے بھائی، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالدار ہو گئے، کما رہے ہیں، پیسے آ گئے، بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنا لیے، کامیابی حاصل ہو گئی۔ نہیں میرے بھائی، کامیابی یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں مالدار ہو جائے، مال و دولت تو کافروں اور مشرکوں کے پاس بھی تو ہوتی ہے، وہ بھی تو ڈاکٹر اور انجینئر بنتے ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کی موت توحید کی حالت میں ہو جائے، انسان کی موت موحد کی حالت میں ہو جائے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اصل کامیابی کیا ہے؟ موحد کی حالت میں موت آ جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ توحید کو اپنائیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دلاتا ہے تجھ کو نجات۔ میرے بھائیوں، اسی توحید کا ہم ہر نماز میں اقرار بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی توحید کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اننی انا اللہ
لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے، فاعبدنی، لہذا تم میری عبادت کرو، تم میری ہی عبادت کرو۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا الہ، تمہارا معبود بس ایک ہی الہ ہے، اس رحمان اور رحیم کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے بھائیوں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم توحید الوہیت میں اگر کوئی گڑبڑی ہے تو اللہ سے توبہ کریں اور خالص اپنے توحید کو خالص بنائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ بار الہ ہماری موت ہو موحد کی حالت میں ہو جائے۔ توحید کی جو تیسری قسم ہے وہ توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اللہ کو یکتا مانا جائے، جس کو اس نے قرآن و حدیث میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں خود بتلائے ہیں یا نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں اور تمام صفات پر حقیقی معنی میں بغیر تمثیل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تکییف کے، بغیر تعطیل کے اور بغیر تحریف کے کیے ایمان لایا جائے۔ جو نام اللہ نے ہمیں بتلائی ہیں، جیسے العلیم، السمیع، البصیر، الحی، القیوم، یا وہ اسماء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہذا تم اسے انہی ناموں سے پکارو۔ اور سورہ الشورى میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کو واحد اور بے نیاز سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور بے نیاز ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی جیسی کوئی چیز نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، لہذا اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات میں اللہ کو یکتا مانا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے۔ اللہ بار الہ ہماری موت جب بھی ہو توحید کی حالت میں ہو، موحد کی حالت میں ہو، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔